बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप साहिबान जानते हैं कि इस अहम केस की लगता है कि आज ग़ालिबन आखिरी नशिस्त है और हमारे जो वकला हैं वो अपने दलाइल आज मुकम्मल कर लेंगे। अली ज़फ़र साहब अपने दलाइल पेश कर रहे थे और फिर नईम बुखारी साहब ने अपने दलाइल पेश करने हैं और उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब अपने जो नुक्ता नज़र है वो अदालत आलिया के सामने पेश करेंगे। इस वक्त जो सबसे अहम नुक्ता वो ज़ेरे बहस जो है वो है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग। तहरीक इंसाफ की असेसमेंट और हमारा तज्ज़िया ये है कि आर्टिकल 69 बड़ा वाज़े है और वो कहता है इट बार्स इंटरफेरेंस इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। जो पार्लियामेंट के मामलात हैं वो पार्लियामेंट में रहने चाहिए, ये आर्टिकल 69 की रूह है। और ये भी हमारा नुक्ता नज़र है कि जो स्पीकर की रूलिंग होती है वो फाइनल होती है, फाइनैलिटी का कॉन्सेप्ट है। और ये इसलिए है कि हमारा जो आइन है 73 का आइन, उसमें कॉन्सेप्ट है ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स कि स्टेट के हर ऑर्गन की अपनी जिम्मेदारी है, मुकन्नना की अपनी जिम्मेदारी है, एग्जेक्टिव की अपनी जिम्मेदारी है और जुडिशरी की अपनी जिम्मेदारी है। और जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, द फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने बड़ा वाज़े इस पर अपना जो है मौक़िफ़ दिया हुआ है और हमारे आइन में इस कॉन्सेप्ट को परोया हुआ है। अब हमारी जो जॉइंट अपोजिशन है वो क्या तकाजा कर रही है, वो कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की है। उनका ये जो पिटिशन है उसकी बुनियाद यही है कि डिप्टी स्पीकर ने आइन के मावरा रूलिंग दी है और डिप्टी स्पीकर ने जो एक प्रोसेस था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस जो जारी हो चुका था, उसको नामुकम्मल छोड़ा और हाउस को अपनी रूलिंग के बाद प्रोरोग कर दिया। और ये उनकी नज़र में आइन शिकनी है। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही हैज़ स्कटल्ड द एंटायर प्रोसेस ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये उनकी राय है, हमारी राय उनसे जुदागाना है। और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ है और वो ये है कि स्पीकर के पास रूलिंग का मुकम्मल इख्तियार है और उसका जो फ़ैसला है वो फ़ाइनल है। पर फ़र्ज़ कीजिए बकौल उनकी जो रूलिंग है वो फ्लॉड थी। अगर वो फ्लॉड भी थी तो हमारी नज़र में हमारा मौक़िफ़ जो हम अदालत उज़्मा के सामने पेश कर रहे हैं वो ये है, फिर भी उसको आर्टिकल 69 प्रोटेक्शन देता है और वो यहाँ उस पर दो आरा हमारी नज़र में नहीं है। हमारी नज़र में ये जो रूलिंग है स्पीकर की वो जस्टिसेबल नहीं है, ये हमारा मौक़िफ़ है। और डिप्टी स्पीकर ने हमारी राय में आइन शिकनी नहीं की। हमने आइन पे हलफ लिया है। जब मेंबर बनते हैं असेंबली के तो आइन पे हलफ लेते हैं और आइन की पासदारी हम पर लाजिम है और आइन से मावरा कोई कदम उठाना ना हमारी पॉलिसी है, ना हमारी सोच है, ना इस तरफ हम कभी बढ़ेंगे। अब
ہماری نظر میں ایک نئی صورتحال نے جنم لیا. پروسیس چل رہا تھا, ایک نئی صورتحال نے جنم لیا. وہ صورتحال جب اسپیکر نے اس کا ملاحظہ کیا تو انہوں نے اپنا ایک ذہن بنایا. اور وہ صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک کمیونیکیشن آئی ہے اور اس کمیونیکیشن سے ایکسٹرنل انٹرفیئرنس انٹو دی پولیٹیکل افیئرز آف پاکستان کا ہمارا واضح موقف ہے. رجیم چینج اس کا مقصد تھا اور یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں مسئلہ زیر بحث آیا. وہ کمیونیکیشن جس پر اپوزیشن کے اہم لوگوں نے نکتہ چینی کی, کچھ نے اس کو فیک ڈاکومنٹ بھی کہا, ہماری نظر میں ایک بہت سنجیدہ کمیونیکیشن تھی اور ہے. چنانچہ وزیر اعظم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا اور اس اجلاس کے سامنے وہ کمیونیکیشن رکھی گئی. اس کمیونیکیشن پر جب تبادلہ خیال ہوا, مختلف ممبران جو ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے, انہوں نے اس کو دیکھا پرکھا تو وہ کچھ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا اور انہوں نے 2 فیصلے کیے. ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ فی الفور دفتر خارجہ ڈیمارش کرے, اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن میں بھی. اور دوسرا فیصلہ کہ فی الفور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی, اس کا اجلاس طلب کیا جائے اور یہ سارا مراسلہ ان کے سامنے رکھا جائے اور پارلیمنٹری پروب کیا جائے اور حقائق کی تہ تک پہنچا جائے. تو پھر نیشنل سیکورٹی کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے دفتر خارجہ نے ڈیمارش کیا, وہ آپ کے سامنے ہے, اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے پارلیمنٹری کمیٹی کا, وہ طلب کیا گیا, دعوت نامے جاری کیے گئے. اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر اپوزیشن کو اتنی تشویش تھی, اگر انہیں شبہ تھا اس سارے مراسلے پر, تو ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہاں آتے, پرکھتے, سوالات جو اٹھا رہے ہیں میڈیا کے سامنے وہ وہاں لے کر جاتے. وہ ایک مناسب فورم ہے, ایک پارلیمانی فورم ہے, اور آپ پارلیمان کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں تو اس پارلیمانی فورم پر اپنا نکتے اٹھاتے اور جواب طلب کرتے اور ان کو مطمئن کیا جاتا یا کرنے کی کوشش کی جاتی. اب ہماری نظر میں کہ یہ جو پروسیجر ہے وہ ابھی مکمل ہونا تھا اور ڈپٹی اسپیکر نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھہریے, ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے, اس صورتحال کو ایگزامن کیجئے, اس کو ایگزامن کیجئے. اور ان کی نظر میں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے پروب کے بعد وہ آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے انکار نہیں کیا. لیکن ایک نئی صورتحال نے جنم لیا, انپریسیڈنٹڈ ایک چیز سامنے آئی, تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس موشن کو ڈس الاؤ کر دیا. اب جب وہ ڈس الاؤ ہو گیا اور انہوں نے کیا کہا کہ جو فیکٹس ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے آ چکے ہیں, وہ they tantamount to an effort for regime change. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ ایک غیر معمولی چیز ہے اور اس پر نوٹس لینا چاہیے. چنانچہ اب ایک راستہ کیا ہے؟ ایک موقف ہے, ایک اس کے برعکس موقف ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک جوڈیشل پروب ہو جائے. عدلیہ خود مختار ہے,
آزاد ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی قائم کر سکتی ہے, پروب کر سکتی ہے, اور اگر وہ پروب کرنے کا فیصلہ بااختیار وہ ہیں, ہم تو صرف گزارش کر سکتے ہیں, اگر وہ جوڈیشل پروب کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر میرے چند سوالات ہیں, اور وہ میں آج آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ 7 ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1, isn't it a fact that the document is a formal communication by a representative of the state of Pakistan in a foreign country containing details of a formal meeting? اس کو جانیے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ہوا سے باتیں کر رہے ہیں, کسی نے تو کہا کہ جی یہ تو دفتر خارجہ میں کنکاکٹ کیا گیا ہے, تو اس کو پروب ہوگا نا, یہ صحیح ہے, یہ من گھڑت ہے, یہ کیا ہے, کون کرے گا؟ ایک میرا ویو ہے, ایک آپ کا ویو ہے, تو اس کو پروب کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز, isn't it a fact that in the meeting vote of no confidence was specifically mentioned, and it links with removal of Imran Khan's government as a condition of forgiving Pakistan? کیا اس مراسلے میں ہے, نہیں ہے, ہے نہیں ہے, اس کا پروب کون کرے گا؟ اصلیت قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. Doesn't it also threaten that in case Imran Khan's government survives, اگر یہ نو کانفیڈنس کا موشن عمران خان کی گورنمنٹ سروائیو کر جاتی ہے تو اٹ وڈ ریزلٹ ان آئسولیشن اینڈ کانسیکوینسز. آئسولیشن اینڈ کانسیکوینسز, کیا یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری نظر میں نہ صرف یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے, یہ ایک واضح دھمکی ہے, ایک ساورن اسٹیٹ کو ایک واضح دھمکی ہے. اب کون اس کو جانچے گا, کون کہے گا ہے یا نہیں ہے؟ وچ از دا رائٹ فورم؟ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن اس کو پروب کر سکتا ہے, اس کے حقائق جان سکتا ہے. پھر نمبر 3, didn't the National Security Committee declare it as an interference in Pakistan's internal affairs and decided that demarche be given as earlier recommended by the ambassador? اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ایمبیسڈر کا مراسلہ ہے, جس میں وہ کہتا ہے کہ 2 گفتگو ہوئی ہے, وہ اتنی سنگین ہے, اتنی حساس ہے کہ ان کی نظر میں ایک دیماش بنتا ہے. یہ ان کی سفارش ہے. ہمارے سفیر کی واشنگٹن میں جو تعینات تھے ڈاکٹر اسد مزید خان, ان کی یہ سفارش ہے. اب سوال یہ ہے, دفتر خارجہ اس کو ایگزامن کرتا ہے, میری نظر میں وہ چیز آتی ہے, تو ہمارا کیا موقف ہے؟ ہم فارن آفس آف پاکستان اینڈ ایز دی فارن منسٹر آف پاکستان, اب تو میں نہیں ہوں, جب تھا تو میں بھی اس رائے پر آیا کہ بالکل یہ ڈیمارش بنتا ہے اور ڈیمارش ہونا چاہیے. اور پھر ہمارے موقف کو تائید کر دیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے. اب یہ دیکھیے, کڑی سے کڑی ملائیے, ایمبیسڈر, فارن آفس, فارن منسٹر اینڈ نیشنل سیکورٹی کمیٹی. اب یہ معمولی بات نہیں ہے. آگے چلیے, نمبر 5, انکوائری بی ہیلڈ ٹو گیو فائنڈنگز آن ابو پوائنٹس اینڈ پروب بی انڈر ٹیکن. اگر اتنی حساس معاملہ ہے تو پھر اس کی انکوائری کرا لی جائے, اس کا پروب ہو جائے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. نمبر 6, دس وڈ ریکوائر آئیڈینٹیفائنگ patterns from data of meetings held by diplomats of a particular country, especially with opposition leaders and PTI dissidents in the past couple of months. یہ ایک دن میں نہیں ہوا, یہ ایک نشست نہیں ہے, یہ ایک میٹنگ نہیں ہے, ایک پیٹرن ہے. یہاں سفارتکار جو ہیں وہ منصوبہ بندی کرنی شروع کر دی, رابطے شروع کر دیے, ملنا شروع کر دیا. اور کن سے ملتے ہیں؟ اپوزیشن کے رہنماؤں سے. کن سے ملتے ہیں؟
پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی اور جا کے وہاں بیٹھے. تو یہ بھی کوئی معمولی نوعیت کی چیز نہیں ہے. Such data is on record. This data is on record. اب یہ ریکارڈ پر ہے, نہیں ہے, ملا, کون ملا, کس سے ملا, کہاں ملا, اس کا پروب کون کرے گا, یہ حقائق قوم کے سامنے کون رکھے گا, یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. Also data of meetings held outside the country. کچھ یہاں ہوئی, کچھ وہاں ہوئی, یہ کون پروب کرے گا, حقائق قوم کے سامنے کون رکھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہی ہے ایک ایسا معتبر فورم جو اس بات اور اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ حقائق کیا ہے. پھر 7واں پوائنٹ, میرا آخری پوائنٹ, the inquiry body will also give findings after due probe on each of the relevant observations raised by various members in the National Security Committee. اب وہاں ممبرز تھے, انہوں نے جب وہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو ان کی آبزرویشنز تھی. وہ آبزرویشنز کیا تھی, اس کا نچوڑ کیا تھا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ کون جانچے گا, وہ کون پرکھے گا, اور حقائق لوگوں کے سامنے اور تاریخ کی نظر کون کرے گا, یہ ہے سوال. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ایک آدھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے اور پیپلز پارٹی کے کچھ قائدین نے, جس میں یہ گیلانی فیملی کے لوگ بھی ہیں, انہوں نے اس کمیونیکیشن کو کہا یہ تو من گھڑت ہے. بھئی اگر من گھڑت ہے تو آئیے پروب کر لیتے ہیں. آپ کو تشویش ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی ہے. اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے تو دور کر لیں, اور کون کرے گا, مناسب فورم کیا ہے اس کو دور کرنے کا. ایک اس کے ساتھ دوسرا الزام لگاتے ہیں وہ کہ جو ایمبیسڈر ہمارے تھے ان کو ایبرپٹ طریقے سے واشنگٹن سے ٹرانسفر کر دیا گیا تاکہ کوئی سوال جواب کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو. یہ بھی حقائق کے برعکس ہے, اور یہ بھی قوم سے غلط بیانی کی جا رہی ہے. حقیقت کیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ یہ ایبرپٹ ٹرانسفر نہیں تھا. جو ہمارے ایمبیسڈر تھے وہ اسلام آباد تشریف لے کر آئے, جو اسلام آباد تشریف لے کر آئے اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد. ٹینیور کتنا تھا ان کا, 3 سال کا. 3 سال کا ٹینیور مکمل ہوا اور اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ایک لازمی امر ہے. تو یہ کوئی ابرپٹ نہیں تھا, ایک نارمل ٹرانسفر تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ان کو کہہ دوں کہ یہ ایک انہوں نے بالکل غلط بات کی. اور ان کا ٹینیور مکمل کب ہوتا ہے, 11 جنوری 2022 کو ان کا ٹینیور مکمل ہو گیا. جنوری کی بات کر رہا ہوں, یہ مارچ کی بات ہو رہی ہے. یہ مراسلہ ہے 7 مارچ کا, ان کا ٹینیور مکمل ہوتا ہے 11 جنوری کو. اور اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. اس پروسیس میں سمری جاتی ہے, پرائم منسٹر کے سامنے جاتی ہے, پرائم منسٹر صاحب اس کو اپروو کرتے ہیں, اور پھر اخبارات میں آتی ہے چیز, اخبار میں آتی ہے خبر اکتوبر 2021 کہ ایمبیسڈر مسعود خان کو واشنگٹن بھیجا جا رہا ہے اور ایمبیسڈر اسد مجید جو وہ برسل جائیں گے. یہ رپورٹڈ چیز ہے, یہ کوئی ابرپٹ چیز نہیں تھی. تو آپ نے کیسے یہ تصور کر لیا, آپ نے کیسے یہ اخذ کر لیا کہ یہ کوئی ملی بھگت تھی, یہ کوئی ڈرامہ تھا. یہ ڈرامہ نہیں تھا. فارن آفس ڈرامے نہیں کرتا. فارن آفس ایک سنجیدہ انسٹیٹیوشن ہے, وہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں اور اپنا کام جانتے ہیں. پھر 4 نومبر کو 2022 ہماری ایمبیسی کو, واشنگٹن کی ایمبیسی کو مسعود خان صاحب کے پیپرز مل جاتے ہیں تعیناتی کے, اور وہ سبمٹ کرتے ہیں کس کو, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو. تو یہ ابرپٹ کہاں سے ہوا. اور پھر فیبری 2022 میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے
وہ उनकी मंजूरी देती है, उनका एग्रीमेंट मंजूर हो जाता है, वो एम्बेसडर तैनात हो जाते हैं। अब मुझे बताइए, ये सारा मैंने तारीखों के साथ पूरा अमल, पूरा प्रोसेस आपके सामने रखा है। इसमें कहाँ ड्रामा है, कहाँ नाटक है, कहाँ कोई जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मरासले पे सवालिया निशान उठाते हैं, कभी उनके तबादले को, जो एक रूटीन का तबादला है, उसको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। ये बिल्कुल गैर मुनासिब रवैया है, और मैं समझता हूँ ये अपनी बौखलाहट में और अपने मकासद को हासिल करने के लिए वो मुल्क को एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ी ख़तरनाक बात है। अब सवाल उठता है कि जब डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी और वो जो मोशन था ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो इन्फ्रक्चस हो गया, तो फिर वज़ीर आज़म के अख्तियारात तो जो मुकम्मल थे वो बहाल हुए। वज़ीर आज़म ने अपनी सवाबदीद में, और ये आईनी है कि वज़ीर आज़म कभी भी किसी वक्त अपनी सवाबदीदी अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वो सदर को एडवाइस कर सकते हैं असेंबली की डिसोल्यूशन के बारे में। चुनांचे वज़ीर आज़म ने एडवाइस भेजी और सदर साहब ने उसको एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद असेंबली का डिसोल्यूशन हो गया। और डिसोल्यूशन सिर्फ नहीं हुआ, डिसोल्यूशन के बाद प्रोसेस आगे चला गया, नाम के मांगने शुरू कर दिए, और तहरीक इंसाफ ने तो नाम भी तजवीज़ कर दिया। अब सवाल है, क्या ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की आइनी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो नाम दें? वो नाम देने से क्यों कतरा रहे हैं? और अगर कतरा रहे हैं तो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी से वो जो है वो पहलू जो है वो पहलू तनी कर रहे हैं, सुबकदोश हो रहे हैं। अब मैं समझता हूँ ऑपोजिशन कहती क्या रही है, और ये कौम ये सुनने की बात है, जानने की बात है। पूरे 3.5 साल ये सारे जो इस वक्त कोर्ट में बैठे हैं ऑपोजिशन वाले, ये एक ही राग अलापते रहे हैं कि मुल्क को नए इंतखाबात की ज़रूरत है। 2018 के मैंडेट को हम मैंडेट तस्लीम नहीं करते, इमरान खान इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड है। ये आप सारी कौम सुनती रही है, और हम भी 3.5 साल सुनते रहे हैं। इनकी जो कार्रवाइयाँ थी, पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, नून ने 5 साल पूरे किए। हमारा भी हक बनता था कि हमें 5 साल पूरे मुकम्मल किए हमारे जाने चाहिए थे, लेकिन इनको रास नहीं आया, हज़म नहीं हो रहा था, इनको हज़म नहीं हो रहा था। और क्यों नहीं हो रहा था वो भी कौम के सामने आ जाएगा, क्यों नहीं हो रहा था वो। अभी इस पर मैं मज़ीद अभी बात नहीं करता, मौके आएंगे आगे बात करने के। अब सब्र कीजिए ना भाई, लेट मी फिनिश। अब इन माई ओपिनियन, बहसीत एक पाकिस्तान के शहरी के, ये बहुत संजीदा सूरत हाल है। ऑब्वियसली अदलिया का फ़ैसला आएगा, हम उसके मुंतज़िर हैं, लेकिन मेरी राय में वाहिद हल, बहसीत एक पाकिस्तानी की कह रहा हूँ, बहसीत एक शहरी की कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के कारकुन के तौर पे नहीं, वाहिद हल एक फ्रेश मैंडेट है। अवाम सारी सूरत हाल का फ़ैसला करे कि हमने मुल्क को कहाँ लेकर जाना है, और मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला और बागडोर हम किन हाथों में देनी है और किन हाथों में महफूज होगी। कौन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, खुददारी का तहफ़्फ़ुज़ करने की अहलियत रखता है, ये है सवाल जिस पर आज कौम को सोचना है। और इस बैकग्राउंड में ये जो है जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है।